حال ہی میں بین الاقوامی سطح پر سونے کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ پہلی 3 سہ ماہیوں میں دنیا بھر کے مرکزی بینکوں نے تقریباً 800 ٹن سونا خریدا، جو پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 14% زیادہ ہے۔ سونے کی قیمتوں میں اضافے کی وجوہات علاقائی عدم استحکام اور امریکی ڈالر پر بڑھتا ہوا عدم اعتماد ہے۔ غیر یقینی مالیاتی ماحول سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی کر رہا ہے اور اقتصادی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ اس کے نتیجے میں درآمدی سامان اور خام مال کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے مختلف شعبوں میں قیمتوں میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا ہے۔ امریکی معیشت دو دھاری تلوار کی طرح ابھر رہی ہے۔ خدشہ یہ ہے کہ معاشی صلاحیت کے ہر ایک اظہار کے ساتھ فیڈرل ریزرو کی جانب سے شرح سود میں اضافے کا سہارا لیے بغیر افراط زر پر قابو پانا مشکل ہوتا جا رہا ہے، جو ملک کو ممکنہ کساد بازاری کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ اس طرز عمل نے بین الاقوامی برادری کو نقصان پہنچایا ہے اور اس نے دنیا کے کئی حصوں میں امریکی وقار کو بھی متاثر کیا ہے۔ ایک طویل عرصے سے امریکہ عالمی اقتصادی منڈی کو اپنے مالیاتی فلڈ گیٹ کے طور پر دیکھتا رہا ہے۔ ایک طرف امریکی ڈالر کی غالب مالی پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ اقتصادی کساد بازاری کے خطرات کو دوسرے ممالک میں منتقل کرتا ہے، تو دوسری طرف مقامی طور پر سبسڈی کی پالیسیوں کو لاگو کر کے امریکہ کاروباری حضرات کو راغب کرتا ہے کہ وہ اپنی پیداواری صلاحیتوں کو منتقل کریں اور ملک میں سرمایہ کاری بڑھائیں۔ یہ حکمت عملی، جس کا نتیجہ جمود کی صورت میں نکلتا ہے، ابھرتی ہوئی منڈیوں اور ترقی پذیر ممالک پر زیادہ گہرا اثر ڈالتی ہے، اور پاکستان اس کی ایک مثال ہے۔ پاکستان اس وقت ایک شدید معاشی بحران کا سامنا کر رہا ہے، جس کی وجہ مہنگائی میں اضافہ ہے، کیونکہ کنزیومر پرائس انڈیکس CPI جون 2022 میں 21.3% سے بڑھ کر جون 2030 میں 29.4% تک پہنچ گیا ہے۔ یورپ اور امریکہ میں افراط زر اور سرمایہ کی باہر منتقلی کے باعث ابھرتی ہوئی مارکیٹیں اس بوجھ کو اٹھانے پر مجبور ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مارکیٹیں سود اور قرضوں کی شرح میں اضافے کے ساتھ ساتھ قرضوں کے بحران کے خطرات کو مزید شدید کرنے پر مجبور ہیں۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ متوسط آمدنی والے ممالک کے قرضوں کا بوجھ 30 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے، جبکہ امریکہ اس صورتحال سے جارحانہ طریقے سے فائدہ اٹھاتا ہے اور دنیا کی دولت اور وسائل کو لوٹ رہا ہے۔ پاکستان کو درپیش چیلنج یہ ہے کہ اس مالی سال کے بقیہ حصے میں اپنی معیشت کو مستحکم کرے، مختلف شعبوں میں بحالی اور استحکام کو فروغ دے اور معاشی صورتحال کی صحیح معنوں میں بحالی کی جانب گامزن ہو۔ معاشی بدحالی کے جواب میں پاکستانی اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں نمایاں بدلاؤ پیدا کر کے حالات کے مطابق ڈھال رہے ہیں۔ مثال کے طور پر لوگ اپنے گھریلو ماہانہ بجٹ پر نظر ثانی کر رہے ہیں، غیر ضروری اخراجات میں کمی کر رہے ہیں اور ضروری اشیاء پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ پاکستان کے پیچیدہ افراط زر کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے توانائی کے شعبہ میں اصلاحات، جدید زراعت، درست مانیٹری اور مالیاتی پالیسیوں کے علاوہ سماجی تحفظ کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے جامع حکمت عملی اور مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت، پالیسی سازوں، نجی شعبے اور بین الاقوامی شراکت داروں کے درمیان تعاون نہایت اہم ہے، تاکہ ایک مستحکم اقتصادی ماحول پیدا کیا جا سکے جس سے تمام پاکستانیوں کو فائدہ پہنچے اور پائیدار ترقی کو فروغ ملے۔